نشین محدث اعظم ہند، سادات کی پہچان، سادات کی شان عنوان، اور اس سنی مشائخ کانفرنس کے روح رواں، خطیبوں کے سردار، خطبہ کا وقار، غوث و خواجہ کا ملا جلا دربار، حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، بلا کسی تعارف کے انہیں مدعو کر رہا ہوں، کیونکہ سورج کو بلانے کے لیے تعارف کی ضرورت نہیں، تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بعیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ انما جزئی نیست، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیا، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے رسول کے گھر والوں، تم سے رجس کو دور رکھے، دور کر دے۔ وَيُطَہِّرُکُم، تمہیں خوب خوب پاک کر دے، تطہیرا، جو پاک کرنے کا حق۔ کوئی بادشاہ بلند آواز سے یہ فرمائے میں یہی چاہتا ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہونے کا، میں یہی کرنے والا ہوں، آپ دیکھیں کتنا وزن ہوتا ہے اس کلام میں۔ اور پھر کیا چاہتا ہے؟ رجس کو دور کر دے۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی نا، جب کسی سے رجس دور ہو جائے تو پاک ہوگا کہ نہیں؟ تو جب رجس کو دور کر دے بات ختم، طہارت تو ہو گئی، رجس کا دور ہو جانا ہی طہارت کے لیے لازم، مگر اکتفا اسی پر نہیں، بلکہ پھر وَيُطَہِّرُکُم، تاکید اسی کی آ رہی ہے، تاکید آ رہی۔ چلیے یہ بھی بات ختم ہو گئی، مگر اس پر بھی اکتفا نہیں، تطہیرا۔ آپ خیال کریں، جیسے الہی قوت ایک جگہ جمع ہو کر کے فیصلہ فرما رہے ہیں،
کہ اب اس کے خلاف کچھ ہونے والا ہی نہیں. اتنا اہتمام ان کی پاکیزگی اور طہارت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کا سبب کیا ہے؟ جس خدا نے اپنے نبی کے تعارف میں کمال اہتمام اختیار فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک تم خلق عظیم پر ہو. ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں خلق عظیم والے ہو، مگر اعلیٰ کا لفظ استعمال فرما کر ایک خاص مفہوم کی طرف اشارہ ہو رہا. اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم خلق عظیم والے ہو، نہیں، خلق عظیم پر ہو. خلق عظیم پر ہو یعنی خلق عظیم کی معرفت تمہاری ذات سے ہوتی ہے. خلق عظیم کی معرفت تمہاری ذات سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ اچھی چیزیں تھیں تم نے اپنا لیا، بلکہ بات یہ ہے جو اس کو تم نے اپنا لیا وہ اچھا ہو گیا. جس کو تم نے اپنا لیا وہ اچھا ہو گیا. تو خلق عظیم سے تمہارا تعلق وہ ہے جیسے مالک کا مملوک سے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، صدر المحققین، امام المکلمین. نبی جس چیز کو اپنا لے وہی خلق. حضور کے اخلاق کی باتیں تو بہت بیان کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی لوگ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں جن سے نہیں رکھنا چاہیے، اور جب ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ اس اخلاقاً ہم نے ایسا کیا. کسی کے ساتھ بد مذہب بے دین کے ساتھ آپ کچھ مربت والی بات کریں، کسی نے توجہ دلائی یہ آپ کا کام صحیح نہیں تھا، یہ اخلاقاً ہمارا عقیدہ اور ہے، ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے، یہ اخلاقاً ایسا کیا. ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہدایت ملتی کہ آپ نے جس کو اخلاق کا نام دیا وہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق وہ ہے جو نبی سے ثابت ہو، نبی سے ثابت ہو. ایک واقعہ ایک مقام پر میرے ساتھ پیش آ گیا تھا. ایک صاحب بیٹھے بیٹھے تعریف کرنے لگے خود اپنی ہی کہ میرے گھر فلاں مولوی آئے، فلاں مولوی آئے، فلاں مولوی، دو چار مولویوں کا نام لیا. اور اتفاق سے جتنے کا نام لیا وہ سب ادھر والے تھے. مجھے کچھ اچھا نہیں لگا مگر میں نے کچھ کہا بھی نہیں. بولنے دیجیے. مگر انہوں نے محسوس کر لیا کہ مجھے کچھ اقتباس ضرور ہوا. تو وہ کہتے کیا ہے، میں نے صرف اخلاقاً کیا تھا، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، میرا میرے ساتھ. جب اتنا کہا تو میں نے ایک بات پوچھ لی کہ نبی کریم نے اخرج یا فلاں فإنک منافق کہہ کر منافقوں کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا، اس کے بعد ایک مثال کسی ضعیف روایت میں سنا دو کہ کسی منافق کے ساتھ رعایت کی. جب تک رعایت کی تو کی، مگر جب نکال دیا تو کوئی ضعیف روایت بھی لے آؤ
ضعیف روایت لاؤ نکالی، مسجد سے نکالنے کی روایت میں سناؤں گا۔ فتح الباری اٹھاؤ، عمدۃ القاری اٹھاؤ، اس میں یہ حدیث بھی ہے، اس کی تفصیل بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کو لوگ مسجد میں جب آئیں گے تو نماز ہی کے لیے تو آئیں گے، مگر سرکار کو حکم الہی مل چکا تھا کہ خبیث و طیب کو ممتاز کر دو، رعایت کی گھڑی ختم ہو چکی، تو سرکار نے ایک ایک کا نام لے کر کے اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں تو اٹھ جا تو منافق ہو، اے فلاں تو اٹھ جا تو منافق ہے۔ 36 آدمیوں کو نکالا، کس لیے آئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کس کو نکالا؟ جو نماز پڑھنے آئے تھے۔ کس کو نکالا؟ جو رسول کے سامنے شہادت کا اقرار کر چکے تھے۔ اور نکالا کہاں سے؟ مسجد سے نکالا۔ لطیفہ یہ ہو گیا کہ فاروق اعظم اس دن کچھ تاخیر سے پہنچے۔ جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں تو خیال کیا کہ نماز ہو گئی، آج کچھ میں لیٹ پہنچا، یہ سارے نماز، تو بہت شرمندگی تھی ان کو کہ میں لیٹ پہنچا۔ اور منافق شرمندہ یہ تھے کہ نکلتے ہوئے انہی نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھ لیا، ان کو الگ شرمندگی تھی۔ اس کے بعد مگر ایک بات بتاؤں، کسی منافق نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ اے نبی نفاق تو دل کی کیفیت کا نام ہے، کہاں میری پیشانی پہ لکھا ہوا کہ میں منافق؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ کوئی کہہ سکتا تھا نا، مگر اس دور کے منافق آج کے منافق سے زیادہ ہوشیار تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے خبر نہیں ہے، یہ بے علم نہیں ہے، خاموشی سے نکل چلو، ابھی تو صرف نفاق کا پتہ چلا ہے، سارے کھل جائیں۔ تو آپ کیا سمجھے؟ نکالا کہ نہیں؟ تو اب ایسوں کو مسجد سے نکال دینا یہی اخلاق ہے۔ یہی اخلاق ہے۔ تو نبی اگر کسی کے لیے کھلے ہوئے کافر کے لیے چادر بچھا دے تو بچھانا اخلاق ہے، اور منافق کو نکال دے تو نکالنا اخلاق ہے۔ منافق کو نکال دے تو نکالنا۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نبی نے جس کھلے ہوئے کافر کے ساتھ رعایت کی ہے وہ بات پہ ایمان لایا۔ اس سے پتا چلا کہ نبی نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایمان اسی بات پر مستحضر ہے، اس کا ایمان اسی بات پر منحصر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے نبی جس سے سختی کرے اس سے سختی کرنا اخلاق ہے، نبی جس سے مروت کرے اس سے مروت کرنا اخلاق ہے، نبی جس سے رحم کرے اس سے رحم کرنا اخلاق ہے۔ نبی اگر رحمان بینہم ہے تو اشداء علی الکفار بھی ہے، تو یہ شدت بھی اخلاق ہے، وہ رحمت بھی اخلاق ہے، یہ شدت بھی اخلاق ہے، وہ رحمت بھی اخلاق ہے۔ تو رسول اخلاق پر ہے، رسول سے اخلاق پہچانو، اخلاق سے رسول کو نہ پہچانو، اخلاقی قدروں سے رسول کو نہ پہچانو، رسول کے عمل سے اخلاقی قدروں کو پہچانو۔ اخلاق کیا چیز ہے وہ نبی بتائیں گے۔ تو اتنا کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسی نبی کے پیچھے چلانا، اسی کی اتباع کرانی ہے۔ یہی اہتمام قدرت نے ملحوظ رکھا جب اہل بیت کا تعلق ہوا، یہی اہتمام اس لیے کہ قوم ان کو پہچانے،
پہچانے گی نہیں، مانے گی نہیں تو پیروی کیسے کرے گی؟ مقصد ہے پیروی کرانا، مقصد ہے پیچھے چلانا، تو پہچانے گی نہیں، مانے گی نہیں تو پیچھے چلے گی کیسے؟ اور آنکھ بند کر کے ماننے کی شکل یہ ہے کہ ہم ان کے تعلق سے مطمئن ہو جائیں کہ یہ بہکنے والے نہیں۔ اگر اطمینان نہیں ہوگا تو شک رہے گا نا۔ تو اس اہتمام کو سرکار نے بھی اچھی طرح اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، خوب تعارف کرایا ان کے صفات کو۔ احادیث تو بہت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ حضور نے فرمایا نحن اہل بیت مفاتیح الرحمہ وموضع الرسالہ ومعدن الحلم، ہم اہل بیت یہ رحمت کی کنجیاں، یہ گھر وہ ہے جہاں رسالت کا نزول ہوا، یہ حلم، صبر و حلم کا معدن ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت، حضور نے فرمایا نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت ہیں، ہم پر کسی اور کو قیاس مت کرو۔ کیا بات ہے، ہماری نظیر و مثال تلاش مت کرو۔ نبی اہل بیت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جو بات کہتے ہیں کہ یہ میری شان ہے، میرے گھرانے کی شان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کہ حب اہل بیتی نافعون فی سبع مواطن، 7 بڑے ہی خطرناک، بہت ہی ہولناک مقامات کے لیے اہل بیت کی محبت مفید ہے۔ اہل بیت کی محبت کب کب کام آئے گی اس کی بھی وضاحت کر دیا، عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الصراط وعند المیزان، ہر جگہ کام کیا آئے گی؟ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو قیاس کرنے کے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ جس کو مان لیا القاب دیتے چلے آئے اور دیتے دیتے تسکین نہیں ہوئی تو ایک لقب اور بھی دے گئے، شبیہ غوث الاعظم۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے شبیہ غوث الاعظم کیوں کہا، تو جواب یہ دیا، لغت کے اوراق الٹنے لگے کہ شبیہ کے کتنے معنی آتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ ان کی اطاعت اور اتباع کامل ہے تو جو اتباع اطاعت میں کامل لوگ ہوں انہیں شبیہ کہا جا سکتا ہے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر
اللہ کے رسول کی اتباع پیروی میں کامل تھے کہ نہیں؟ ان کو شبیہ رسول کیوں نہیں کہا گیا؟ صدیق اکبر شبیہ رسول نہ بنے، فاروق اعظم شبیہ رسول نہ بنے، عثمان غنی شبیہ رسول نہ کہلائے، صہیب رومی سلمان فارسی شبیہ رسول نہ کہلائے، عشرہ مبشرہ شبیہ رسول نہ کہلائے، اصحاب بدر شبیہ رسول نہ کہلائے تو حسن حسین کہلائے تو علی اکبر کہلائے تو علی اکبر، پتہ چلا شباب کا تعلق اتباع سے نہیں ہے، نسب سے ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت اور قدامت، حاجہ قدامت، اہل بیت قدامت، حسنین قدامت، حسنین قدامت، علی المرتضی قدامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اکرام، تارکین اعزاز، مدنی معراج الفیض۔ رسول کا شبیہ رسول کی نسل میں ہوگا۔ اگر غیر نسل والے کو آپ نے شبیہ کہا تو یہ مبالغہ ہی نہیں ہے، بدتمیزی بھی ہے۔ بدتمیزی کم چل رہا ہے، واہ 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 واہ۔ یہاں پر ایک چیز بہت کھٹکتی ہے، صاحب یہ اولاد نسل آج یہ کیا چرچا کرتے، اس سے کیا ہوتا؟ اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ بہت ضروری سب ہے۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نسل لے کر آپ بیٹھے رہیے، نسل سے کیا فائدہ ہوتا ہے، نسل سے کیا مقام ملتا ہے؟ اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اور آیت کریمہ پڑھ دیا وہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چلو ترجمہ وہی کرو جو کر کے تم قوم کو سمجھاتے ہو کہ تمہارے نزدیک سب سے مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ مجھے اس ترجمے سے انکار نہیں، مشہور ترجمہ یہی، عام طور سے یہی کیا جاتا، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب متقی کس کو کہو گے؟ جو سب سے زیادہ نبی کریم کی اتباع اور اطاعت کرنے والا۔ نبی کی پیروی کے بغیر کیا تقویٰ ملے گا؟ ہے کوئی تقوی کی ایسی صورت کہ نبی کی اطاعت نہ ہو تقویٰ ہو جائے، پیروی نہ ہو تقویٰ ہو جائے؟ اب یہ بات بتاؤ، ہے ایسی کوئی صورت کہ نبی سے محبت نہ ہو اطاعت ہو جائے؟ نبی سے محبت نہ ہو اور نبی کی پیروی ہو جائے، ہے ایسی کوئی صورت؟ نہیں۔ تو تقوی کے لیے اطاعت چاہیے، اور اطاعت کے لیے محبت رسالت چاہیے، اطاعت کے لیے محبت رسالت چاہیے۔ اور بتاؤ، ہے کوئی ایسی صورت کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو اور نبی کی محبت مل جائے؟ ہے ایسی کوئی صورت؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی نے تو یہ کہا، احبونی لحب اللہ، میری محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے۔
یعنی خدا کی محبت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک تم میری محبت نہ کرو. وَأَحِبُّوا عِبْرَتِي لِحُبِّهِ، اور میری طرف سے محبت کرو میری محبت سے، یعنی میری محبت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک اس طرف کا محبوب نہ بنا. دیکھا آپ نے، تو عطرت کی محبت کے بغیر رسول کی محبت نہیں. بلکہ پھر میں آپ کو سنا دوں حضرت ابو سعید خدری کی روایت کہ حضور فرماتے ہیں من ابغض اہل بیتی فہو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. منافق چہرے سے پتہ نہیں چلتا. تو جو بغض کیوں بغض کے ساتھ محبت نہیں ٹھہرتی. دل میں یا تو بغض ہوگا یا محبت ہوگی. جہاں محبت ہے وہاں بغض نہیں، جہاں بغض ہے وہاں محبت نہیں. تو سرکار نے کہا جس کے دل میں میری محبت میرے اہل بیت سے بغض ہے وہ منافق ہے. اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو وہ منافق ہے. تو پتا چلا کہ رسول کی اہل بیت سے محبت ایسا لازم کہ حضرت امام حسن کی روایت جو سیدنا علی مرتضیٰ سے انہوں نے کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ حُبُّ رَسُولِهِ وَآلِهِ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور ایمان کی بنیاد رسول آل رسول کی محبت. ایمان کی بنیاد رسول اور آل رسول کی محبت. بغیر بنیاد کوئی عمارت بنے گی؟ ایک صاحب نے کہا ہاں صاحب بنیاد کی ضرورت تو ہوتی ہے دیوار کرنے کے لیے. دیوار مگر جب دیوار بن گئی تو بن گئی، اس کے بعد بنیاد کی ضرورت کیا؟ چھت بنانے کے لیے دیوار ضروری ہے نا، مگر جب چھت بن گئی تو دیوار کے وجود کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، اور دیوار کی بقا کے لیے بھی بنیاد کی ضرورت ہے. بنیاد نکل گئی تو دیوار باقی نہیں رہ سکتی. چھت کے وجود کے لیے دیوار کی ضرورت ہے، اور بن جانے کے بعد چھت کی بقا کے لیے دیوار کی ضرورت ہے. تو دیوار کی ضرورت ختم نہیں ہو سکتی. مختصر کیا آپ نے سمجھا کیا کہ متقی ہونے کے لیے نبی کی اطاعت لازم، نبی کی اطاعت کے لیے نبی کی محبت لازم، اور نبی کی محبت کے لیے آل نبی کی محبت لازم. تو جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہیں اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ اطاعت والا نہیں، اور جب اطاعت والا نہیں تو متقی نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین غزالی دوران، نعرہ تکبیر، گلے گزر اشرفیت. اور ویسے بھی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا سا آپ خیال کرتے رہیں تو خدا جس کو مکرم بنا لیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور خدا نے کس کو مکرم بنایا؟ جس کو تم کہے گا وہ، جس کو رسول کہے وہ مکرم، جس کو قرآن کہے وہ مکرم. خدا نے جسے مکرم بنا لیا وہ متقی. زندگی بھر گناہ کرنے والا انسان ایک نیکی بھی اس کی نہیں، مگر
میدان جہاد میں جا کر آن واحد میں شہید ہو گیا. دنیا گناہگار کا حق ہے مگر وہ متقی. شہادت نے مکرم بنا دیا, یہاں مکرم ہوا رہا, متقی بنا. اعتبار آخر کا ہوتا ہے تو ایسے کوئی اپنی محنت سے متقی, ہاں اپنی محنت سے متقیوں کا کام تم کر سکتے ہو. متقی لوگ جو کرتے ہیں وہ کام تم کر سکتے ہو, مگر فیصلہ کرنا کہ متقی کو, یہ فیصلہ کرنا مشکل, یہ فیصلہ کرنا مشکل. نسب والا تو کہہ سکتا ہے کہ ہم فلاں کے نسب کیا ہیں, تقوی والے کو کیا جانتی. میں اس کو ایک بات بتاؤں, دونوں میں فرق کیا ہے. چلو آپ تقوی حاصل کرو, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو, محنت. آپ کی محنت سے حاصل ہوا کہ نہیں؟ خدا نے فضل فرمایا, آپ کو آپ کے عمل کی وجہ سے مکرم بنا لیا. مکرم بنا لیا, یہ تو اس کے کرم کی بات ہے نا, یہ اس کے فضل کی بات ہے. جاہل کو متقی بنا لے, بے پڑھے کو متقی بنا لے, کوئی رکاوٹ, کوئی زبردستی تم سے مشورہ لے گا تم کس کو متقی بنا؟ جس کو چاہے بنا لے, محنت سے بنا. کہ یہ تو اس کی بات ہے, آپ عمل کرتے رہے, جذبات پہ کرتے رہے. مگر دوستو, نسب والوں سے پوچھو کہ یہ نسب انہوں نے خود اپنا ایجاد کیا, کوئی محنت کیا؟ محنت کر کے یہ سید ہوئے. یہ صرف خدا کا فضل ہے. وہاں ہماری محنت بھی ہے, وہاں تو محنت بھی ہے, اور یہاں صرف فضل ہے. یہاں صرف فضل ہے. تم سمجھتے نہیں کہ محنت اور فضل میں فرق ہے؟ محنت والے کو ہر وقت خطرہ رہتا, کہیں جو کمایا ہے نکل نہ جائے, کہیں جو کمایا ہے نکل نہ جائے. فضل والے کو کبھی خطرہ نہیں, فضل والے کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا. خدا نے جو فضل سے دیا وہ لیتا نہیں ہے. اور محنت والوں کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں. شیخ الاسلام رئیس المحققین غزالی غیران اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. دیکھیے آپ, میں مثال بتاتا ہوں. وہ واقعہ تو علماء سے آپ نے بہت سنا ہوگا. جب کہا گیا تھا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو. فسجدوا, سارے ملائکہ جھک گئے الا ابلیس, نہیں جھکا. بے شمار سجدے کرنے والا, بے شمار عبادت کرنے والا, جنت کی ہوا کھانے والا, عوام ملائکہ کو درس دینے والا, اس کے باوجود اس پورے واقعے کو آپ نچوڑیں تو جو عطر نکلتا ہے یہی کہ ابلیس جس مقام پہ پہنچا تھا وہ اپنی محنت سے پہنچا تھا, اور فرشتے جس مقام پر تھے وہ فضل سے تھے, وہ فضل سے تھے. فضل والے بچ گئے, محنت والا اکھڑ گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, حضور شیخ الاسلام, سنی مشائخ
ذرا سا آپ دیکھیں متقیوں کی تعریف میں قرآن کریم کی بڑی آیتیں ہیں. الف لام میم ہی پڑھ ڈالی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مفلحون تک پڑھتے چلے جائیے. یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کی صفات یہ ہے ایمان والے بھی, نماز والے بھی, زکوٰۃ والے بھی, خیر و خیرات والے بھی, آخرت کو ماننے والے بھی, کتابوں کے ماننے والے بھی. ان سب کو ماننے کے بعد وہ متقی ہوئے, کتابوں کو بھی مان لیا, ایمان بھی لے آئے, نماز و روزے کے پابند بھی ہو گئے, قرآن نے ہدایت پہ رہنے کی بات بھی کر دی, کامیابی کی سمجھ بھی مل گئی. یہ ہے متقی. اور قرآن ان کے لیے ہدایت کہ جب چیز پہلے ہی سے موجود تھی تو اب ہدایت کی ضرورت کس لیے؟ یہ متقی جن کی یہ شان ہے, یہ پہلے ہی سے جب ہدایت یافتہ تھے تو اب قرآن کو ہدایت کی ضرورت کیا؟ مگر ان کو بھی قرآن کی ضرورت ہے. ان کو قرآن کی ضرورت ہے نا, متقی ہونے کے بعد بھی, پرہیزگار ہونے کے بعد بھی ان کو قرآن کی ضرورت ہے ضرورت. اب مجھے سمجھاؤ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن لفظ و معنی کا مجموعہ. الفاظ بھی قرآن ہے, اس کا معنی بھی قرآن. مگر اس کتاب سے تمہیں کیا ملے گا؟ الفاظ ملیں گے یا معنی؟ کتاب صرف نقوش کو آپ کو پہنچائیں گے اور ان نقوش سے آپ الفاظ تک پہنچیں گے, مگر معنی کیا ہے؟ اس معنی کو کیسے سمجھا جائے گا کہ جس طرح یہ خاموش قرآن ہمارے لیے ضروری ہے تو ضرورت ہے ایک ایسے بولتے ہوئے قرآن کی جو ہر دور میں معنی سمجھاتا رہے. اسی دوسرے قرآن کا نام اہل بیت, یہ ہر دور میں سمجھانے والے ہیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ ان کی ضرورت کبھی ختم ہوگی. اب میں اور مدلل کر دوں کہ تقویٰ محنت سے نہیں ملتا, خدا جسے مکرم کر لے وہ متقی. ان الذین یغضون عند رسول اللہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جو خدا کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. معلوم محنت سے تقوی نہیں ملے گا, فضل. آپ کی محنت خدا کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو تقوی کو چن لیا. کس کے لیے؟ جو رسول کی بارگاہ میں مؤدب آواز پست کرتے ہیں. ایک بات سوچو, انسان کی آواز ایک فطری چیز, کسی کو زور سے بولنے کی عادت تو اس کو ہم گستاخ تو نہیں کہیں گے. مگر نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں آواز تو بھی پابندی لگائی جا رہی. یہ نبی کی بارگاہ ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو خدا ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ تقوی صرف ادب والوں کو ملتا ہے, بے ادبوں کے لیے تقوی ہے ہی نہیں. بے ادبوں کے لیے تقوی نہیں ہے, تقوی تو صرف ادب والوں کو ملتا ہے. اور جو گستاخ اور آل نبی کے
وہ کسی تقریر کا انتظار نہ کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی لیے نبی نے جب قرآن کا ساتھی بنایا تو خوب سمجھایا، اچھی طرح سے سمجھایا، اور میں کہتا ہوں ہر محل میں سمجھایا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. واقعات تو بہت آپ سنتے رہے. کبھی کاندھے پہ بیٹھا کے لے چلے، سجدے کے حالت میں سجدے کو طویل کر دیا. اور ایک موقع تو عجیب تھا کہ ممبر پہ سرکار تھے، اور جب حضرت حسین آئے تو ممبر سے اتر کر کے گود میں لے کر ممبر پہ چڑھ گئے، گود میں لے کر کے ممبر پہ چڑھ گئے. اسی دن لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول کا ممبر کیا ہے اور حسین کا ممبر کیا ہے. اسی دن لوگوں نے دیکھ لیا. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد جناب والا پھر کہتے ہیں یا ایھا الناس ھذا حسین فارقوا وفضلوا وانصروا. اے لوگوں یہ حسین ہے. کون تھا جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ کون تھا جو حسین کو نہیں جانتا تھا؟ نبی کے نواسے کو توڑ نہیں پہچانتا تھا. مگر رسول کہتے ہیں اے لوگوں سنو یہ حسین ہے. ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو. نواسے کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ سب جانتے تھے یہ کون، مگر اس وقت والوں نے سمجھ لیا کہ یہ خطاب صرف آج کے انسان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. یا ایھا الناس اے لوگوں ھذا حسین یہ حسین ہے. یاد رکھو نبی کو اپنے نواسے کی فکر نہیں تھی، اپنے دین کی فکر تھی، اپنے دین کی فکر تھی. تو وہ بتا رہے تھے اس کو میرا نواسا مت سمجھو، یہی میرا دین ہے، یہی میرا دین ہے، اس کو پہچانو. میرے دین کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور شیخ الاسلام سنی و شیخ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. تو اچھی طرح سے جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. دیکھیے ابھی اس سے پہلے ایک فاضل خطیب نے ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ بھئی یہ سادات اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں، یہ اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں، اپنی پہچان خود ہی کرا لیتے ہیں. اس کو تو شاید زبان میں خود ستائی کہا جائے. اپنی تعریف کرنا بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے نا، اپنی تعریف کرنا بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. کہتے ہیں خود ستائی، یہ کیا اپنی تعریف کر رہے ہیں؟ مگر نہیں دوستو، اگر اعتراف کا یہی شوق ہوا تو کہیں تم آگے بڑھ کے یہ نہ کہو کہ رسول تو اپنی تعریف خود ہی کر لیتے ہیں. سید المرسلین ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، انا قائد المرسلین، انا خاتم النبیین. اپنی تعریف تو سرکار خود ہی کر لیتے. ارے دوستو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی پہچان کرانی ضروری ہے، جن کو اپنی پہچان کرانی ضروری ہے. وہ فخریہ پہچان نہیں کرا رہے ہیں. یہ بھی فرائض تبلیغ میں، یہ بھی فرائض تبلیغ میں. کتنی بڑی خدا نے نعمت انہیں دے رکھی ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو. تو یہ جو اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں یہ کچھ ستائی نہیں ہے، یہ اظہار نعمت ہے. اپنے خدا نے جو نعمتیں دی ہیں تاکہ ان کو پہچانو، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان پر اعتماد کرو، ان پر بھروسہ کرو. یاد رکھو اسی لیے
پاک ہو، یہ پاک و صاف ہے، مطمئن رہو، نبی نے انہیں اچھی طرح سے چن لیا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جن کے پاس ان کی محبت نہیں ہے اس کے پاس اسلام بھی نہیں ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ضروری باتوں کے تعلق سے میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔